والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء محيط. لله جنود السماوات والأرض. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل سيد المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح لمقدم ترابه الفداء. وعجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ہم سورہ یاسین کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بہت شارٹ طریقے سے اور بہت سارے اس کے جو لوازمات ہیں تفسیری ان کو چھوڑتے ہوئے. جو آیتیں ہیں آیت نمبر 5 سے لے کر آگے تک اور پچھلی جو آیتیں گزری ہیں ابتدا سے یاسین سے، ہم نے عرض کیا کہ یاسین حروف مقطعات ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر امکان زیادہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر گرامی اسلام کا جو ہے نام مبارک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک دیکھیں تو تھوڑی سی ایک ان آیتوں میں ایک سسٹم دے رہا ہے ہمیں، چھوٹا سا ایک پروگرام کا جو ہے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، جس کی ڈیٹیلز بعد میں کھولیں گے. اور وہ جو ڈیٹیلز ہیں اس کا ایک سمجھیں کہ جو کیا بولتے ہیں آپ لوگ، فنگر ٹپس پتہ نہیں کیا وہ جو بولتے ہیں کہ جو مین چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہے. مثلاً کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک کامل جو ہے زندگی کا ایک کامل پراسپیکٹیو کہیں، سلیبس کہیں، یا ایک کامل جو ہے مینیفیسٹو کہیں، یا مینیفیسٹو تو نہیں، پورا ایک آئین کہیں، دستور کہیں، دستور حیات کہیں، اور مابعد حیات کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی شکل میں آپ کے پاس ہے. اور اسی طرح اس کے قانون کے ساتھ آپ کے پاس ایک لیڈر ہے، لمن المرسلین ہے، یعنی وہ رہنما اور لیڈر بھی ہے جو آپ کو سوشل پولیٹیکل حوالے سے بھی وہ لیڈ کرے گا. اور پلس یہ کتاب جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن آپ کو دیا ہے، زندگی کا جو دستور حیات ہے، وہ بھی آپ کو سکھائے گا اور پڑھائے گا. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ صراط مستقیم بھی ہے، یعنی جو میتھڈولوجی اور روش ہے، جو راستہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے ہم نے عطا کیا. یہ تین چیزیں آپ کو دی ہیں اس سورے کے اندر. ہمیں جو بتانا جا رہا ہے وہ یہ ہے. ایک اور چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ ممکن ہے کہ بہت سی اور جگہوں پہ کام آ جائے کبھی، اگرچہ عام لوگوں کا اس سے اتنا زیادہ واسطہ نہیں رہتا. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ قسم کھایا ہے والقرآن کے نام سے، تو یعنی یہ قسم اہل مکے میں، کیونکہ مکے میں سورہ نازل ہوا اور مکے میں زیادہ تر میجورٹی تو قرآن کو مانتے نہیں تھے. قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک ایسی چیز کا قسم کھا رہے ہیں جس کے اوپر لوگ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، جس کی کوئی امپورٹنس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو بعنوان ایک عقیدے کے طور پر ایکسیپٹ تو نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اہل مکہ نے، لیکن قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، اس کی جو سٹرکچر ہے، بناوٹ ہے، اس کا جو ادبی لٹریچر کے حوالے سے جو اس کا پہلو ہے، وہ اٹریکٹ کر رہا تھا اہل مکہ کو. اور وہ اندر سے کم یہ اعتراف کر رہے تھے کہ گرامیٹیکلی طور پر، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، عربی سٹرکچر اور اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، اور اس کے اندر موجود میسیجز کے اعتبار سے، یہ ایک منفرد چیز ہے. یعنی جو عام ہمارے پاس جو عربی لٹریچر ہے، اور وہ ظاہر شاعری سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی، اس کی سوسائٹی میں رہائش بھی تھی، جیسے آج ٹیکنالوجی وغیرہ ہے اس طرح. تو وہ یہ اعتراف تو رکھتے تھے کہ یہ جتنی آیتیں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ کچھ انفرادیت رکھتے ہیں، کچھ الگ سی چیزیں ہیں. اس لیے جو ہے قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ یہ جو چیزیں جو چیلنج کر رہی ہیں آپ لوگوں کو، اور میں اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. تو یہ جو ہے قسم کھانے کی ایک وجہ یہاں پر یہ ہے.
पिछली दफ़ा एक नुक्ता मैंने बयान किया था, मैंने कहा था कि अदालत में कसम खाने की वजह ये कि हम अदालत में तब कसम खाते हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं कसम खा रहा होता हूँ। दलील और सबूत की जगह पर कसम खा लेता हूँ मैं। तो कुरान मजीद का यहाँ पर कसम खाने, कुरान मजीद असल में खुद दलील और सबूत भी है और खुद अपना कसम भी खा रहा है। यानी वहाँ अदालत में ये होता है कि हम सबूत की बदले में कसम खाते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं अपने दावे में सच्चा हूँ। अगर इस सच्चाई के लिए दलील नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कसम शरी खाने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा ये जो कसम शरी है वो दलील और सबूत के बदले में आ रही है, क्योंकि सबूत मेरे पास नहीं था। एविडेंस की जगह पर मैंने कसम शरी खाई और कसम शरी खाने की वजह से काजी ने मुझे बरी कर दिया या मेरे हक में फैसला दिया, क्योंकि तुमने शरी कसम खाई है। लेकिन यहाँ पर जो कसम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाया है, वो नुक्ता ये था कि इस कसम का मतलब ये कि खुद कुरान मजीद दलील और सबूत भी है और खुद अपना कसम भी खा रहा है। ये एक फर्क था। अब आते हैं तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम। ज़ाहिरी तर्जुमा होता है कि ये कुरान आम उर्दू में कहें तो कि ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाज़िल किया गया है। यानी बड़े ही अच्छे मेहरबान की तरफ से जो है ये कुरान जो है नाज़िल किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अज़ीज़ुर रहीम, यहाँ पर एक नुक्ता ये है कि तंज़ील और नाज़िल और नुज़ूल में थोड़ा-सा फ़र्क है। मसलन वहाँ पर सूरह क़दर में कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। यहाँ पर फरमाया तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम। तर्जुमा उर्दू में हमने किया नाज़िल किया है, लेकिन ये तर्जुमा ठीक है, उर्दू में मजबूरी है। या तो हमें एक और लफ्ज़ को ऐड करना पड़ेगा, तो तर्जुमा थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। हमारा लफ्ज़ी यानी जो आम तर्जुमे का जो एक मेथड है, उससे हट जाएँगे हम। अगर हम नहीं करेंगे, तो जो एक्चुअल मीनिंग है दोनों के अंदर, वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ये एक बड़ा मसला है दूसरी लैंग्वेजेज़ में, ख़ासकर जो हमारी लैंग्वेजेज़ हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो वेस्टर्न बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता, इंग्लिश से थोड़ा बहुत जो है उससे, और जो कहते हैं माहिरीन और एक्सपर्ट लोग की काफ़ी मुश्किल और डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तंज़ील रिफ्लेक्ट कर रही है इस कुरान के स्टेप बाय स्टेप नाज़िल होने को। जब कोई चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप दी जा रही हो, एपिसोड की शक्ल में, या जो है किस्तों की शक्ल में, उसको कहते हैं, उस वक़्त कहते हैं तंज़ील, यानी तदरीज। तंज़ील यानी तदरीज, मरहलावार, मरहला ब मरहला इस कुरान को उस अज़ीज़ रहीम ने नाज़िल किया है। और इन्ना अंज़लना में अंज़ाल, इंज़ाल का मतलब वहाँ पर क्या है, नुज़ूल और तंज़ील या इंज़ाल जो भी इस तरह कहें, वो है कि एक मर्तबा नाज़िल हुई है ये कुरान मजीद। अब ये जो नुज़ूल है, ये ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाज़ के साथ ही नाज़िल हुई हो। इस कुरान की जो मीनिंग्स हैं, देखिए वर्ड्स तो तब हमें रिक्वायर्ड पड़ती है ना कि हमें जब दूसरे को हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। मेरे माइंड में एक मीनिंग है, वो मीनिंग मैं दूसरे तक कन्वे करना चाह रहा हूँ या अनाउंस करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ वर्ड्स चाहिए, ऐसे कॉमन वर्ड्स चाहिए जो वो भी अंडरस्टैंड करता हो, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ। मेरी और उसकी कॉमन लैंग्वेज हो। उस कॉमन लैंग्वेज के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, अल्फाज यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए से वो मैं अपनी फीलिंग्स को या मीनिंग्स को जो मेरे ज़हन में है या नॉलेज को जो भी नाम देते हैं, उसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। ये तो कुरान मजीद की जो वर्ड्स की शक्ल में हमारे पास सामने मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि ये लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम इस तरह कुरान मजीद नाज़िल हुआ हो क़ल्ब पैगंबर के अंदर, बल्कि ये मीनिंग्स नाज़िल हुए हैं। अब ये मीनिंग्स नाज़िल होने का मतलब क्या है? ये थोड़ा-सा बारीकी से सोचना पड़ेगा, गौर व फ़िक्र करना पड़ेगा, तो किसी हद तक हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अल्फाज की शक्ल में शायद इस तरह अल्फाज नहीं आए हों, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन की शक्ल में ना आया हो, या अलिफ यासीन ये नून यासीन इस तरह नहीं आया, बल्कि मीनिंग्स आए हैं उसके। मीनिंग्स क्या कहते हैं नाजिल हुए हों, इसलिए कहा नुज़ुल दफ़ी। बहरहाल इसके ऊपर हम ज़्यादा वो नहीं करते। बस यहाँ पर क्या है कि ये आयतें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि कुरान मजीद यानी एक दफ़ा पूरा का पूरा नाज़िल हुआ है, एक दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा हो सकता है, रिपीटेड हो चुका हो।
لیکن جو ہے جو اناؤنسمنٹ کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، جو ہم تک ریفلیکٹ کیا، اللہ کے رسول نے ہمیں پہنچا دیا، ہمیں میسج کنوے کر دیا ہے یا ڈیلیور کیا ہے، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آیا، کیونکہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آئے تھے، لہٰذا جو ہے اس لیے جو ہے یہاں پر فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن کریم ہے یہ اس زبردست اور بہت ہی اچھے مہربان اللہ کی طرف سے مرحلہ وار تدریجی طور پر مرحلہ بہ مرحلہ جو ہے نازل کیا گیا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، یہاں لِتُنذِرَ کا مطلب ہے تاکید، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تاکید، اس لیے کہ تاکہ آپ ایسے لوگوں کو مثلاً ہوشیار کریں، الرٹ کر دیں۔ اردو میں لفظ ڈرائیں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ کامن لفظ ہے۔ ڈرانے کے دو میننگز یا تین میننگز یا زیادہ میننگز ہو سکتے ہیں اردو میں، تو میں اس لفظ کو یوز کرنے میں تھوڑا سا وہ پرہیز کر رہا ہوں، اور اس کی جگہ میں ایکچول وہ لفظ یوز کر رہا ہوں جو یہاں میننگ اصل ایکچول میننگ دے رہا ہے، وہ ہے ہوشیار کریں، الرٹ کریں، آپ کو الرٹ کر دیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ اس قوم کو آگاہ کریں یا الرٹ کر دیں، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، یعنی نہیں ڈرائے گئے تھے میننگز یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جو ان کو الرٹ کرتا یا ان کو ڈراتا کہ تم خطرے سے کھیل رہے ہو، تم اپنے آپ کو غلط راستے پہ ڈال کے خطرات سے کھیل رہے ہو، یہ میننگز نہیں ہے، بلکہ مطلب انہوں نے یہ ہے کہ ان کے جو آبا و اجداد ہیں پچھلے، ان کی جو پچھلی جنریشن تھی، انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا تھا اور وہ الرٹ نہیں ہو گئے، ہوشیار نہیں ہو گئے، انہوں نے اس چیز سے وہ حاصل، جیسے مثلا اس سے مراد کیا ہے؟ گزشتہ اقوام، مثلا حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط کی، حضرت نوح کی، ان قوموں میں کیا ہے؟ انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، آباؤہم فہم غافلون، غفلت کے شکار تھے۔ غافلون کا مطلب یہ دیکھی اندیکھی، جان بوجھ کر کسی چیز کو نظر انداز کر لینا جو ہے، اس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا، دیکھیں یہ قرآن جو آپ کو الرٹ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے، آپ کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے اور ڈرانے کے لیے آیا ہے، اس کے پیچھے قرآن مجید کا جو موٹیو ہے وہ رحمت اور محبت پر مبنی ہے، کوئی غرض و مرض نہیں ہے۔ کوئی خدا جو ہے نا آپ سے کوئی غرض نہیں رکھتا ہے، یا خدا جو ہے کوئی چیز آپ سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ جذبہ جو ہے رحمت اور محبت کا جذبہ ہے، اس لیے کہ یہ عزیز الرحیم کی طرف سے آ رہی ہے، وہ آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے پچھلی جنریشن ہوشیار نہیں ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھو، آپ کو پھر جو ہے یہ ہوشیار کرنا چاہتا، الرٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ الرٹ کرنے میں کوئی ایسی فائدہ نہیں ہے ہمارا، آپ کا ہی فائدہ ہے، سراپا محبت اور رحمت کے جذبے نے، اللہ کے رحمت کے جذبے نے جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو ہوشیاری کی طرف آپ کو ڈالا ہے۔ اب آگے ایک اور بات جو ہے اگلی آیت بتا رہی ہے، جو ہماری سچویشن اور ہماری سائیکی اور ہماری چیزوں کو، ہماری انسانی جو سوسائٹی ہے اس کے بارے میں یہ اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، عجیب ہے، لیکن یہ بات تو ایک پروف شدہ بات ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، یعنی یہ پروف شدہ بات ہے، یہ ثابت شدہ ہے، یعنی درست بات ہے بالکل۔ کیا بات درست ہے بھائی؟ یہ پروف شدہ بات کیا ہے؟ کہتا ہے سو یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثرهم لا يؤمنون، ان میں سے جو میجورٹی ہوگی نا انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ مہربان بھی ہے، موٹیو جو ہے وہ رحمت اور محبت ہے، درست الرٹ کر رہا ہے، اوپر پورا بتایا عزیز الرحیم کی طرف سے ہے، اس سے پہلے بتایا کہ جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ جو رسول آیا ہے یہ بھی سراپا رحمت ہے، یہ ہماری طرف سے ہے، غلطی نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سب کے باوجود کہتا ہے دیکھیں یہ سب ہم تمہیں بتا تو رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ پروف ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ جیسے دوسری آیات میں کہا سواء، یہ اسی سورہ بقرہ کی آیات میں ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہتا ہے وہ فرق نہیں کرتا، ڈزنٹ میٹر، آپ ڈراؤ نہ ڈراؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔
ہاں لیکن اس کا میننگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو، نہیں، اے رسول اپنی ڈیوٹی آج بھی ہمارے لیے بھی ایسا ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ کیونکہ وہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں تو بس چھوڑ دو، نہیں، ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہیں، مانے نہ مانے وہ ان کا مسئلہ ہے، ڈیوٹی کو پورا کرنا ہمارا مسئلہ ہے، چاہے ہم جانتے بھی ہوں تو بھی ہمیں اس حد تک دروازے اوپن رکھنا چاہیے کسی کے لیے بھی ہدایت کے۔ اچھا، یہاں ایک بحث ہوتی ہے مفسرین کے درمیان، تھوڑی سی میں ڈیپ جانا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ریزن کیا دیتا ہے قرآن کہ اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفہمون، اکثرهم لا یعلمون، یہ جو اکثریت میجورٹی کی ہمیشہ میجورٹی کے جو نیگیٹو حصے کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، زیادہ تر لوگ نہیں ماننے والے، زیادہ تر لوگ گمراہ، زیادہ تر لوگ ناسمجھ، زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں عقل و شعور سے کو استعمال نہیں کرنے والے، یہ اس کا جو ہے وجہ کیا بیان کرتا ہے، ریزنز کئی ریزنز دیے ہیں جو ہماری بحث سورہ یاسین میں ہے، تو اس کے اندر جو ایک معیار دیا وہ یہ وہی ایک بحث ہے، اگر یاد ہو میرے خیال میں مجھے یاد نہیں آ رہا یہ جرمنی میں بحث کی تھی یا جنیوا میں، ایک بحث ہے جو معرفت کے حوالے سے ہے نا، معرفت و شناخت یا پتہ نہیں ایپسٹمالوجی یا اس طرح کی بحث ہے، اس پر پرابلم ہمارا کیا ہے، ہم انسانوں کا یہ ہے، ہم لوگ حواس کے عادی ہیں، یعنی میٹیریلسٹک چیزوں کے عادی ہیں، جو ہم دیکھ سکتے ہوں، چھو سکتے ہوں، جس کو ہم یعنی ہمارے جو ففتھ سینس ہیں اس کے تھرو اس کے کور میں آ جائے وہ چیز، اس میں سے کسی ایک کے اس کے اندر آ جائے تو پھر ہم تھوڑا سا زیادہ اس کی طرف اٹینشن ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے، جبکہ یہ انبیاء اور اولیاء ہمیں میٹا فزکس کی طرف لے جا رہے ہیں، فزکس ہمیں نکال رہے ہیں، ہمیں اس سچائی اور حقیقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں سورہ غالباً بقرہ میں ہے، حضرت موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے کیا ڈیمانڈز کیا حضرت موسیٰ سے، یعنی معجزات دکھا دیے، بہت ساری چیزیں دکھا دی، تو کہا چلو اوکے ہم ایکسپٹ تو کرتے ہیں، آپ ہم میں سے بہت ڈیفرنٹ ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری ایسی پاورز ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نالج کے اعتبار سے، کریکٹر وائز ہر ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں دیکھو موسیٰ پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، یا مثلا ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں ارینا اللہ جہرتن، کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم یقین کر لیں جب تک ہمارے جو ففتھ سینس کے اندر آنے والی کوئی چیز ہو نا، تو پھر ہم ذرا مان لیں گے، چھو سکیں ہم اس کو، میری آنکھ اس کو دیکھ سکے، میں اس کو ٹچ کر سکوں، تب ذرا میرے لیے ذرا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، کیا پاسبل ہے کہ آپ اپنے خدا کو ذرا دکھاؤ ہمیں یا ہم جا کے ٹچ کریں اس خدا کو، یہ جو ہے بہرحال اس کے مقابلے میں یہ جو ہماری سچویشن ہے انسانوں کی، آلموسٹ آج بھی یہی صورتحال ہے ہماری، ٹھیک ہے ہم کوئی کوشچن کرے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم تقریباً اگر دیکھیں نا ہمارے پاس پرائیورٹیز میں اپنی لائف کے اندر، تو ہم زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں انہی چیزوں کو جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ہمارا بھروسہ اور یقین ہوتا ہے، جو میٹا فزکس چیزیں ہیں نا یا ماوراء الطبیعت کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ذرا ہمارا تھوڑا سا اس طرح کا لیول نہیں ہوتا ہمارا، مثلاً اگر نا فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قرآن مجید نے کہا کہ علم یعلم بان اللہ یرا، مثلاً دیکھو جان لو نہ جان لو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ خدا تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اب فرض کرتے ہیں کہ واقعاً اگر ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو کسی کے سامنے تو ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی بھی ایسا غلط کام جو کسی دوسرے کے سامنے کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں، کم سے کم ہم جو مسلمان ہیں ہم نہیں کرتے، اگر ہمیں اس بات پر یقین ہو کہ واقعا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کبھی وہ غلط کام نہیں کریں گے، وہیں وہ جو مشہور جملہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں، امام خمینی کا جملہ ہے کہ عالم در محضر خداست در محضر خدا معصیت نہ کنید، آپ خدا کے سامنے بیٹھے ہیں، پوری دنیا خدا کے سامنے بیٹھ کر ایسی بے ادبی اور وہ تو نہ کرو کم سے کم، تو یہ پتہ چلتا ہے، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ کیوں ہمیں مومنین کی صفات جو گنی ہیں تو بڑی صفت کیا قرار دیا ہے، مثلا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے کہا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پھر کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا ابھی دیکھیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، ابھی یہ جو ایشو آیا کورونا وائرس کا، ہم سے جو بعض لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، کوشچن کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو آرگیومنٹ باقاعدہ بحث کی ہے ہم سے، کہنے لگے صاحب یہ تو حرم شفا ہی نہیں دے رہا ہے، حرم بند ہو گئے، کعبہ بند ہو گیا، یہ تو کیا ہو گیا، وہ تو شفا کا وہاں کیسے کورونا وائرس آ سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن میں چلے گئے۔ یعنی الذین یؤمنون بالغیب کا مسئلہ ان کے سامنے یوں ہونے لگ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، ان میں سے بعض کے پیچھے یہ ہے کہ وہ نالج درست نہیں تھی، یعنی جس انداز سے ان کو وہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے تھا، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا، اپنے جو عقائد کا ایک مسئلہ تھا، وہ میٹر ان کے لیے کلیئر نہیں تھا۔ جب ان کے سامنے چیزوں کو کلیئر کر دیا تو فوراً سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا او ہو ہم نے مس انڈرسٹینڈنگ کیا تھا، یہ جو معجزات ہوتے ہیں، شفا ملتی ہے، کرامات ہوتے ہیں، اس کی ہم نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی تھی۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں پر ہے، یہ کہاں پر ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہ بالکل ہی وہ ہو گئے، آرٹیکلز بھی مسلسل بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں، نہ حرم، نہ کربلا، نہ نجف، نہ کعبہ، نہ مدینہ روضہ رسول، اور نہ مسجد، نہ دعا، نہ فلان، نہ بابے، نہ فلان۔ اب وہ مکس اپ کر دیا جو فٹ پاتی لوگ ہیں ان کو بھی، اور کہا جی جو چیز بچی ہے تو وہ سائنس ہے، تو ٹیکنالوجی ہے، تو میڈیکل ہے، تو وہی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ وہ غیب کا جو ہے وہ چلا گیا، اور وہ جو دوسری چیزیں اوپر آ گئیں۔ حالانکہ اس بات کی طرف تھوڑی سی بھی غور کریں تو بھائی جو چیز ہے پھر بھی وہ بات اسی طرف ہی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ باتیں جو ففتھ سینس کے اندر آتی ہیں، فزکس سے ریلیٹڈ ہیں، اس پر جو ہے نا ہم تیار ہوتے ہیں یقین کرنے کے لیے، حالانکہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ ان کی کوئی ریالٹی زیادہ نہیں ہے، لائف نہیں ہے ان کی، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں، یہ باقی نہیں رہنے والی ہیں، یہ فنا ہونے والی ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں قیامت کی جو منظر کشی کی گئی ہے تو وہ انہی چیز، اس کی فنا ہونے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سی آخری بہت سی اور چیزیں ہیں۔ تو بہت اہم ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف توجہ دے۔ ایک اور نقطہ جو اس کے اندر ہے، اکثرہم، یہ جو میجورٹی اور مائنورٹی کی جو باتیں ہیں، میجورٹی کی، یہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر ہم آج گفتگو کریں، اور زیادہ میرے خیال میں ٹائم ہے ہمارے پاس، کتنے منٹ ہمارے پاس ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے ہاں ہمارے؟ میرے خیال سے خیر یہاں پہ تو 8:25 پہ مغرب ہے، لیکن اور ملکوں میں شاید تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو، تو اگر 8:15 بجے تک میکسیمم پروگرام ختم ہو جائے۔ جی میرے پاس جو ہے 8:08 پہ آج اذان ہمارے پاس بھی، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ اگر یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ میں تھوڑی سی یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میجورٹی کی جو یہاں اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یؤمنون، دیکھیں ایک تو میسج یہ دیتا ہے قرآن بار بار، جہاں کہتا ہے کہ میجورٹی نہیں ماننے والی، میجورٹی نہیں کرنے والی، ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھو، جو سیدھے راستے کے جو لوگ ہیں نا، صراط مستقیم والے جو لوگ ہیں، اور اس صراط مستقیم پر لیڈ کرنے والی جو لیڈرشپ ہے، وہ کبھی بھی اس اکثریت کے نہ ماننے یا بے عقل ہونے یا بے شعور ہونے یا بے ایمان ہونے سے مایوس نہیں ہوتے وہ، اور ایسا نہیں کرتے کیونکہ اکثریت بے وقوف ہے تو چلو اکثریت کے ساتھ، میجورٹی کے ساتھ شامل ہو کر ہم سب بے وقوف بن جاتے ہیں، یا کیونکہ اکثریت بے دین ہے، پوری سوسائٹی بے دین ہے 99%، تو چلو ہم 1% نے دیندار ہو کر کیا کرنا ہے، ہم بھی چلو جی انہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس طرح کہتا ہے قرآن مجید، کہتا ہے جو حق پرست ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دیٹس مین وہ حق پرست نہیں ہے، صراط مستقیم پر ابھی وہ آیا نہیں پوری طرح، تو ظاہر ہے وہ جب نہیں ہے تو پھر یوں ہوتا رہے گا ہمیشہ سے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اعتقادی مسائل میں، اخلاقی مسائل میں 2، علمی مسائل میں 3،
ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ حق بات میجورٹی کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی، سچائی میجورٹی ثابت نہیں کرتی۔ فرض یہ کریں کہ اگر ایک طرف 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو ہے 500 بیٹھے ہوئے ہیں، 500 آدمی کہتے ہیں کہ بھائی قتل کرنا اچھی چیز ہے، قتل کرنا ایک درست کام ہے، تو کیا میجورٹی کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپٹ کریں اور کہیں کیونکہ میجورٹی کہہ رہی ہے کہ قتل کرنا ایک صحیح بات ہے تو لہٰذا ایکسپٹ کیا جائے؟ میں ایگزامپل تھوڑی سخت سی دے رہا ہوں جان بوجھ کر۔ میجورٹی کبھی بھی حق کو ثابت نہیں کرتی، یہ قرآن کا اصول ہے کہ میجورٹی سے سچ اور حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، خاص کر اسپیشلی کہاں پر؟ اعتقادی مسائل میں 1، اخلاقی مسائل میں 2، علمی مسائل میں 3۔ اگر ان مسائل کے میں کیونکہ دوسری طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں، پولیٹیکل مسائل اور سوشل مسائل کی طرف بھی، جو تھوڑی سی وہ ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، اگر کائنات میں فرض کریں 7 ارب انسان ہیں، 7.5 ارب لوگ ہیں، 7.5 ارب لوگ اگر ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ کیونکہ ہم 7.5 ارب لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات یوں ہے اور وہ بات غلط ہو، مقابلے میں ایک بندہ کھڑا ہو، تو وہ ایک بندہ جو اگر سچ پہ ہے اور حق پر ہے تو وہ درست ہے، باقی سارے کے سارے جو ہے غلط ہی کیوں نہ ہو۔ میجورٹی کی وجہ سے سچ ثابت نہیں ہوتا، حق ثابت نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا کرائٹیریا آپ ڈھونڈیں حدیث، روایت، قرآن مجید، بلکہ کہیں نہیں ملے گا یہ ایک بات تو ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبیوں کے جو پیروکار ہیں نا وہ اکثر کم ہی ہوتے تھے، زیادہ نہیں۔ نہج البلاغہ میں ہیں، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نبیوں کے پیروکار اکثر کم ہوا کرتے تھے، اور لیکن کبھی بھی کسی نبی نے کم پیروکار کی وجہ سے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا ہے، یہ ایک ذہن میں رکھیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سورہ شورا کی آیت ہے کہ مشورہ کیا کرو، یا جو ہے مولا کائنات کا خطبہ ہے کہ مالک اشتر کو اس خط کے اندر فرمایا کہ ان عماد الدین و جماع المسلمین العدۃ علی الاعداء العامۃ من الناس، کہ مالک ذہن میں رکھو جو عوام ہے وہ دین کا ستون ہے، لہٰذا آپ نے عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ جو ہمیں بھی کہا جاتا ہے، احادیث میں بھی کہا ہے، انبیاء کی سیرت بھی ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار سب کو لے کے چلنے کی کوشش کرو۔ یہ مطلب کیا ہے؟ سب کو لے کر چلنے کی کوشش کرو۔ ایک مالک اشتر عوام دین کا ستون ہے، 2 اکثریت نے ائمہ کا ساتھ نہیں دیا تو ائمہ بیچارے جو ہے سوسائٹی میں آئسولیٹ کیے گئے، خود آئسولیٹ نہیں کیے گئے، اور وہ اپنا جو ولایت تشریع والا رول تھا وہ پلے نہیں کر سکے۔ آج ایران میں اکثریت نے ساتھ دیا تو امام خمینی انقلاب لا سکے اور انبیاء و اولیاء کا خواب پورا ہو گیا الحمدللہ، اور تشیع دنیا میں دن بدن چلتی جا رہی ہے، عراق میں بھی اسی طرح کی صورتحال وغیرہ۔ یہ سچ ثابت نہیں کر ہوتا ہے ان چیزوں سے، اصل میں یہ ہے کہ اکثریت ساتھ دیتی ہے تو عالم اسباب و امکان میں ایک مشن جو نبیوں کا مشن ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اس سے۔ اس لیے کہا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، یہ نہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلو گے تو تم حق پر ہو، لیکن اگر سب تمہارے مخالف ہو جائیں گے تو تم باطل پہ کھڑے ہو، کیونکہ تم باطل پر ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہ معیار کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کس چیز کے اوپر فرمایا؟ یہ بہت اہم ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ فرمایا لوگوں کا کام یا اللہ کا؟ وَأَمْرُ اللَّهِ، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر آیت ہوتی کہ امر اللہ شورا بینہم، دقت کیجیے گا بہت اہم آیت ہے یہ، یعنی اگر کہتے خدا کے کام میں لوگوں سے مشورہ کیا کرو، دین کے کام میں لوگوں سے مشورہ لے لو، میجورٹی جو مشورہ دے دے اس پر عمل کرو، تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی قرآن نے کہہ دیا والسلام۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ، یعنی پبلک کا کام، پبلک کے امور، جہاں خدا کی جورسٹک نہیں ہے براہ راست ڈائریکٹلی۔ مثال کے طور پر کیا، ایک چیز کو مینیج کرنا ہے، یار اس کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ مثلا ٹریفک کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے؟ پبلک سے ریلیٹڈ کام ہے۔ اب کیوں آیت و روایت لاتے ہو یہاں پر؟ پبلک سے ڈائریکٹ پبلک سے بیٹھو، ڈسکس کرو بھائی کہاں پہ چوک ہونا چاہیے، کہاں پہ گرین لائٹ، کہاں پہ ریڈ لائٹ، کہاں پہ کیا ہونا چاہیے، کہاں پہ کراسنگ ہونی چاہیے۔ یہ انتظامی امور ہے۔ مجلس کرنی ہے، میں اپنا مثال دیتا ہوں، مجلس کرنی ہے بھائی کتنے بجے مجلس ہونی چاہیے، کیا ٹائمنگ ہوگی اس کی، کس طرح ہونی چاہیے، کہ کتنے بجے آف کر دیں، نیاز کے لیے کیا پکائے، یہ امرہم شورا بینہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شہر میں میونسپلٹی سسٹم کو سنبھالنا ہے، ایک شہر کے اندر جو ہے
فرض کریں کہاں ہاسپٹل بننا چاہیے، کہاں پر نہیں بننا چاہیے، کہاں پہ جو ہے کتنے اسکول بننے چاہیے، اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ انتظامی معاملات ہیں، مینجمنٹ کے معاملات ہیں۔ ان معاملات میں امرہم، لوگوں کے جو وہ کام جو براہ راست لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں، شورا بینہم، ان سے مشورہ لے لو۔ نہ یہ کہ جو اللہ کے کام ہیں اس میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، وہ امر اللہ شورا بینہم، ایسی کوئی آیت کہیں پر نہیں ملیں گی۔ تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ فوراً یہ آیت دیتے ہیں جی وہ تو نبی نے مشورہ کیا تھا۔ نبی نے اس بات پر مشورہ کیا تھا کہ کس چیز کو حلال قرار دیں، کس کو حرام قرار دیں، کوئی ایسا مشورہ دکھا سکتا ہے ہمیں؟ کسی معصومین نے مشورہ کیا ہے باقاعدہ، ہاں جی مشوروں پر عمل بھی کیا ہے معصوم نے، باوجود اس کی کہ معصوم ہے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی دینی کام میں نبی نے فرض کریں ایک وحی کو واپس بھیج دیا ہو کہ پبلک جو ہے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ یہ عوام کہتی ہے یہ درست، یہ حکم صحیح نہیں ہے، آپ تبدیل کریں اس کو لے جا کے، کوئی ایسا ہے ہمارے پاس؟ امر اللہ کے اوپر یہ نہیں ہے، امورہم، انتظامی امور وغیرہ وغیرہ۔ تو میجورٹی کہاں پر آتی ہے؟ میجورٹی اس وقت بھائی فرض کریں 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آغا صاحب مجلس 4 بجے ہوگی یا 5 بجے ہوگی، 1 گھنٹے کی ہوگی یا 1.5 گھنٹے کی ہوگی۔ 50 میں سے جو ہے 30 آدمیوں نے کہا بھائی 4 بجے ہونی چاہیے، ہم نے اس 30 کی بات کو مان لیا کیونکہ اکثریت ہے بھائی مجلس میں لوگوں نے آنا ہے، تو وہ اکثریت ہے، اس سے کوئی امر خدا میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے، نہ حرام میں پیغمبر میں کوئی مداخلت ہوئی، نہ حلال میں کوئی مداخلت ہوئی ہے، یہ امور لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، پبلک نے آ کے شرکت کرنی ہے تو ہم نے انتظامی امور ان کو دے دیے ہیں، لیکن خدا کے امور میں پبلک کی شرکت ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، عوام کی اکثریت اور اقلیت سے عوام کا حکم بدلتا نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے اپنی جگہ۔ کیا فرض کر 2 منٹ کے لیے کیا مولائے کائنات کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ہمارے 11 اماموں کا ساتھ نہیں دیا لوگوں نے، کیا ان کی امامت جو ہے نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں اللہ نے ان سے امامت چھین لی؟ کہا جی بھائی کیونکہ آپ لوگ آپ کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں تو ہم امامت واپس کرو، یہ ہو گیا؟ کوئی ایسا نظر آتا ہے؟ نہیں، ولایت تشریعی کا نفاذ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، عوام دین کے ستون تھے، عوام نے اپنا جو ہے جو دین کے لیے جو سہارا بننا تھا وہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، غلط لوگوں کے پیچھے چلے گئے، تو امامت کا نفاذ نہیں ہو سکا، بس سلام۔ امام اپنی جگہ پر موجود ہے، اطاعت اپنی جگہ پر موجود ہے، دین تشریع اپنی جگہ پر موجود ہے، لہٰذا ہمیں یہ کچھ چیزوں پہ کنفیوژن ختم کرنی چاہے۔ اکثریت کا احترام ہے، رسپیکٹ ہے ان مسائل میں جو امور ناس ہے، نہ کہ امور اللہ میں سے ہیں، اور اسی لیے قرآن نے کہا ہوا امرہم شورا بینہم۔ انشاءاللہ تعالی باقی آگے کرتے ہیں، وجعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی علی الاذقان فہم مقمحون۔ انشاءاللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے 10 بدعا ہے، آپ میں اگر کوئی عرائض ہیں تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تمام وہ مریض جو اس وقت مشرق و مغرب شمال و جنوب میں اس وبا کی وجہ سے بیمار ہیں، خاص کر کچھ مریضوں نے التماس دعا کہا ہے، پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح التماس دعا کہا گیا ہے۔ سندھ میں ہمارے ایک بہت ہی فعال ہونہار جوان تھے جو کڈنی کے پیشنٹ تھے، رضاکاروں میں بھی سے تھے، اور اس وقت وہ کافی سیریس حالت میں ہیں خدمات کرتے ہوئے۔ یہاں پہ ایک مومن ڈاکٹر ہیں لبنان کے، وہ کوما کے حالت میں ہے، کورونا کی وجہ سے وہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھے، وہ کئی دنوں سے ہاسپٹل میں، انہوں نے التماس دعا کہا ہے، اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں پر مشرق و مغرب میں التماس دعا کا ہے۔ ان سب کی شفا کے لیے مل کر قرآن مجید کی آیہ ام یجوب پڑھتے ہیں، اور اس آیت کو ہدیہ کرتے ہیں، ہر آیت کے ایک جز کو ہدیہ کرتے ہیں پنجتنے، ایک پنجتن پاک کے نام سے، اس نیت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ پروردگارا، اس دعا کو پڑھتے ہیں جو چھٹے امام نے تعلیم دی، اور تمام علماء اور افقہ شہداء سب نے اس دعا کی تاکید کی ہے۔ 3 دفعہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اپنے لیے، اپنے تمام مومنین مسلمین اور تمام انسانوں کی حفاظت کے لیے جو بندگان خدا ہے، سوائے جو ہے دشمن خدا ہو، دشمن راہ حق ہو، دشمن امام زمانہ کے علاوہ
جتنے بھی انسان بستے ہیں جو ہدایت جنہیں ملنی چاہیے ان سب کی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھنا ہے. اللهم اجعلني في درعك الحسين التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في درعك الحسين التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في درعك الحسين التي تجعل فيها من تريد. ایک مرتبہ پڑھتے ہیں جس میں اللہم اجعلنی کے بعد عائلتی و اولادی کا لفظ استعمال کریں گے اپنے فیملی اور اہل و عیال کو لا کے. اللہم اجعلنی وعائلتی و اولادی فی درعک الحسین التي تجعل فيها من تريد يا أرحم الراحمين بحق سيد المرسلين وبحق طه وياسين وبحق قرآن الكريم وبحق أئمة المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم عجل في ظهوره وسهل في خروجه واحفظ جميع مراجع العظام من النجف إلى لبنان وإلى إيران لا سيما مراجعنا في النجف ومراجعنا في القم وفي الطهران الإمام سيد علي الخامنئي حفظه الله ومرجع العالى في العراق سماحة سيد آية الله السيستاني. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك يا أرحم الراحمين. صلوات الله وعجل رجهم. پارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے آپ سے سوال ہی نہیں کرتے کہ وہ حق پہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ جو حق پہ ہیں انہیں کہاں تک قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیں دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر دین سے اچھی طرح واقف ہوں تو دینی براہ راست اصولوں کے تحت ایسی باتیں فوراً سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا جو بات میری ہے یا جو بات اس کی ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک تو یہ معیار ہے. دوسرا معیار یہ ہے کہ دیکھیں انسانی جو عقل ہے اور منطق ہے اس کے حساب سے انسان دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے ذریعے سے بھی بہت سی چیزیں انسان سمجھ سکتا ہے بشرطے کہ عقل سلیم ہو اور لوجک بھی صحیح ہو. کیونکہ بعض اوقات لوجک کی جو بیس ہوتی ہے وہ بہت غلط ہوتی ہے جس کی وجہ سے رزلٹ بہت ہی غلط نکلتا ہے. اور ہم بہترین چیز یہی ہے کہ یہ دیکھا بھائی دین کیا کہتا ہے ہمارا. اب فرض کریں اگر ہر ایک کی اپنی ایک دینی تشریح ہے انٹرپریٹیشن کیا ہوا ہے تو میرے خیال میں دین کی تو ایک ہی تشریح ہے. جو دینی پرنسپلز ہیں وہ تو پرنسپلز ہی ہیں, وہ اس کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو دینی پرنسپلز کو دیکھنا چاہیے جو کامن ہے. ہاں یہ کہ اگر کوئی اپنے لیے اسپیسیفک پرنسپلز خود ہی ڈیزائن کر لیتا ہے یا وہ کیونکہ بہرحال تشیع کے اندر کچھ ڈفرینسز رکھنے والے کچھ لوگ ہیں بہت ہی چھوٹی سی تعداد میں, اگر اس طرح کی کوئی سوچ پائی جاتی ہے کسی میں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تو پھر کوئی وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو ظاہر ہے وہ ڈفرینسز اس کے عقائد کے ڈفرینسز ہیں. جہاں عقائد اور بیسک آئیڈیالوجی کے ڈفرینسز آئیں گے جو کہ پرنسپلز ہیں ہمارے جو سارا اسٹرکچر فاؤنڈیشن ہے وہاں وہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے دین کا, اس کے اوپر سارا دین بنتا ہے. ادھر تو پھر کافی مشکل پیش آئے گی. فار ایگزامپل میں جو اپنی بات کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ بات ہم نہ یہ بات کر لیں اس لیے کہ مجتہد کی رائے یہ ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اگر کہتا ہے کہ میں تو کسی مجتہد کو فالو ہی نہیں کرتا, میں ڈائریکٹ معصوم سے کنیکٹڈ ہوں فار ایگزامپل, اب وہ کس طرح ہے وہ بات کا مسئلہ آئے گا. پہلے اگر وہ کہتا تو اب ہم یہاں پہ کیا وہ کر سکتے ہیں, کچھ بھی بات نہیں ہو سکتی ہے. ہاں پھر بھی اس کے باوجود جو ادر سائڈز ہیں جو دیگر کامن چیزیں ہیں اس کے ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے. بہت سارے اور کامن چیزیں ہو سکتی ہیں. قرآن مجید اہل کتاب کو کہتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ کامن چیزیں ہیں, چلو اس پہ چلتے ہیں. 100% ایگری نہیں ہے تو 100%
ڈس ایگری بھی تو نہیں ہے. جو جہاں ہم ایگری ہیں اس سیکٹر میں تو ہم چل سکتے ہیں مل کر. لیکن اگر جو ہے یہ سچویشن نہ ہو, فرض کریں انشاءاللہ کی ایسی صورتحال ہو کہ وہ سب جو ہے ایک ہی جیسے عقائد کے حامل ہیں, تو پھر تو بہت ایزی ہوتا ہے کام. پھر وہ مسئلہ جو ہے وہی میتھڈولوجیز اور سلیقوں کا مسئلہ آتا ہے. میرا طریقہ کار ایسا ہے یا اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ اس سے میں ایگری نہیں ہوں, یا میرا طریقہ کار ایسا ہے کہ اس سے وہ ایگری نہیں ہے. تو یہاں پھر دین کا اور بیسک آئیڈیالوجی اور پرنسپلز کا ایشو نہیں ہے, بلکہ وہ طریقہ کار کا مسئلہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس حصے میں یہ میجورٹی. اور اگر میں اس سلسلے میں ایک آپ سے پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی پلیز. جی وہ یہ کہ جیسے ابھی سسٹر نے کہا, آئی تھنک کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پرابلم کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ بہت ساری دفعہ جب ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سم ٹائمز اپنے کرائٹیریا کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر کے سیکھتے. یعنی بہت ساری دفعہ لوگوں کے پاس ایلوکوینس ہے اور شاید علم بھی ہے, اور ان کو ہم سنتے ہیں یا ان کو اپنی کمیونٹیز میں انٹروڈیوس کر لیتے ہیں, لیکن ہم ایک بہت بڑا ایسپیکٹ جو آیت اللہ بہجت نے مینشن کیا تھا کہ عمل اگر نہیں ہے اس سکھانے والے کو تو کہیں نہ کہیں وہ لے جا کے کمیونٹی کے اندر رفٹ کریٹ کر دیتا ہے. تو کیا ہم کو اپنا کرائٹیریا ان ٹرمز آف لرننگ بڑا سارٹیڈ رکھنے کی ضرورت ہے, پھر بھلے ہم مائنورٹی میں ہوں لیکن ہم جس سے دین سیکھیں اس میں علم کے ساتھ عمل is a very important aspect that we should keep in mind while learning anything from anybody. کہ کسی سے بھی کچھ ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کا عمل ہم ضرور observation میں رکھیں اس کے علم سے سیکھنے سے کے ساتھ ساتھ. جی دیکھیں یہ دو صورتیں آتی ہیں. دیکھیں ایک مرتبہ آتا ہے کہ میرے خیال میں آپ نے یہ بحث کیا تو مجھے اپنی وہ ایک اپنی استغفر اللہ یعنی وہ ایک حدیث یاد آ گئی جو جس کی تشریح بھی شاید غالباً کبھی کی ہے جو علماء سے سنا. دیکھیں ایک وقت ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں جو جس سے ڈائریکٹ میرے دین سے ریلیٹڈ نہیں ہے, میرے عقیدے, میرے کریکٹر, میرے اخلاق سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ جسٹ فار انفارمیشن ہے. جیسے میں فار ایگزامپل میں میتھمیٹکس پڑھ رہا ہوں یا اسٹرونومی یا فزکس یا میں جو ہے فقہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, صرف فقہی پرنسپلز کیا ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, میں صرف اس لیول تک سن رہا ہوں. یا سم ٹائم اس سے بھی تھوڑا آگے جاتے ہیں, ایک وہ ہے ایک تھنک ٹینک ہے, وہ بہترین انالائسس کر کے آپ کو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے اور آنیسٹ ہے اپنے اس کے اندر. اس لیول تک ہے, وہ لیڈر نہیں ہے, لیڈ نہیں کر رہا, وہ قیادت نہیں کر رہا ہے, وہ آپ کا شرعی اور دینی ایسا جو ہے گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, جسٹ آپ کو کچھ انفارمیشن دیتا ہے. تو اس حد تک بھی تھوڑا ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو لیڈر چننا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پھر سارے معیارات دیکھنے پڑیں گے. لیکن ان معیارات کو دیکھتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم عالم امکان و اسباب میں ہیں, عصر معصوم پردے غیب میں ہیں, اور ہم نے زمین میں موجود لوگوں سے ہی چیزوں کو حل کر کے آگے بڑھنا ہے. تو ہمیں فرشتے نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے, انسان ہی ڈھونڈنے پڑیں گے زمین کے اندر, انسان ہی کو تلاش کرنا پڑے گا. ہاں ایک ایسا انسان جو دوسرے انسانوں سے قدر بہتر ہو, کیونکہ وہ لیڈ کرنا چاہتا ہے. تو لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں ان میں کم سے کم منیمم تو ہونی چاہیے, بالکل ہی نہ ہو یہ تو غلط ہو. بہت شکریہ آغا, تھینک یو سو مچ. ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور تھا آغا, اگر کسی اور کو کویسچن پوچھنا ہو تو آئی کین لیو اٹ, اور اگر کسی اور کو نہیں پوچھنا تو پھر میں پوچھ لیتی ہوں. آغا میں پوچھ لوں پھر؟ جی کوئی نہیں ہے تو آپ بالکل. جی بس میں ایک پوائنٹ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج آپ نے ایک بہت بڑا کنفیوژن کلیئر کیا ہے اس سورہ کی جو ورس آپ نے سورہ شعراء کی بتائی, کیونکہ ملٹیپل جگہوں پر انفارچونیٹلی یہ بھی ایک کلیش ہے جہاں پر علماء جو ہے اور جو ایک مینجمنٹ سائیڈ ہے افیئرس کی یا ایونٹس کی جیسے آپ نے بتایا, اس کے اندر ایک کانفلکٹ ہو رہی ہے. تو آج آپ نے بہت بڑا ایسپیکٹ کلیئر کر دیا ہے کہ جو پبلک کے امور ہیں, جو کہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ امور ہیں, ان کے اندر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو کنسلٹ کرنا جو ہے وہ
کسی عالم کے علم کی بے ادبی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ چیز بھی ہمیں جو ہے وہ ضرور انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے تاکہ ہماری کمیونٹی کی یونٹی نہ خراب ہو. ڈیفینیٹلی دیکھیں قرآن مجید نے اب اس سے اوپن کیا بولے گا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی کہ جو ان سے ریلیٹڈ کام ہے آپ ان میں ان کے ساتھ شورا، ایک کمیٹی آپ تشکیل دیں. ہماری آج کی زبان میں ٹرمینالوجی یوز ہوتا ہے، آپ کمیٹی بنا لیں، ایک انجمن بنا لیں، آپ ایک سیٹ اپ کریٹ کر لیں، وہ ان سے ڈسکس کریں، ان چیزوں کو ڈسکس کر کے لے کے چلیں. یعنی مینجمنٹ وہ کر رہے ہیں، اپنے کاموں کو تو کریں. ہاں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ پرنسپل جو اسلامک بیسک پرنسپلز ہیں ہمارے، اس سے ٹکرا نہ رہے ہوں، اور وہ امرہم ہے، ہو ان کا کام ہو، نہ کہ خدا کے کام میں وہ مداخلہ نہ کریں. خدا کے کام کی کوئی چیز ان کے فیصلوں کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان کے ذریعے سے ہی ہوگی. After Maghrib is good for me to any other okay. تو بہرحال یہ جو ہے کچھ چیزیں ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنا ہوگا. بہت سی چیزوں میں ہمیں یہ ایک مسئلہ آتا ہے، جیسے وہی حدیث ہیں جو پہلے بھی میں نے کیا، آپ نے اشارہ کیا تو میں اس کو بھی ذرا کھول دیتا ہوں، ریمائنڈ ہو جائے سب کے لیے، میرے لیے بھی. وہ یہ کہ دیکھیں، جب یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے علم سیکھو، اور کہا ہے کہ حکمت اٹھاؤ اپنے، چاہے وہ منافق کے پاس ہو، کافر کے پاس ہو، تو وہ اسی طرح کی ایجوکیشن کے اور اسی طرح کی حکمت سیکھنے کے بارے میں بات کیا، دین کے بارے میں بات نہیں کیا ہے. دین کی جب بات آتی ہے تو وہ پھر بہت سختی کے ساتھ دین کہتا ہے کہ دین آپ جو ہے ایسے نہ لے لیں، لیڈرشپ ایسے ویسوں کو نہ چن لیں. آپ کرائٹیریا دیا ہے بڑا اسٹرکٹ قسم کا. تربیت، اخلاقی تربیت، بچوں کی تربیت، یہ ایک الگ چیز ہے. اب بچے کو فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، الیکٹریشین فلاں یہ سکھانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافر سکھاتا ہے، مشرک سکھاتا ہے، چینی سکھاتا ہے، یا جاپانی سکھاتا ہے، یا ہندو سکھاتا ہے، ڈزنٹ میٹر ہے. وہ جو کہا ہے حکمت، وہ ضالۃ المومن اس میننگز میں کہا ہے، نہ یہ کہ کہا ہے کہ جا کر تم کسی ہندو سے جا کر قرآن سیکھو یا اخلاق سیکھو یا کیا کہتے ہیں ہمارے سوشل پرنسپلز اور ان چیزوں کو یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر بھی اس طرح ہیں کچھ امور ایسے ہیں جو مینجمنٹ سے تعلق، عام مینجمنٹ ہے جنرل، براہ راست دین کے ساتھ اس کا اتنا کوئی بہت زیادہ نہیں. وہ جو لیڈر ہے اس کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس دیں، ان کو فیلڈ دے دیں، ان کو ٹرین کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں. اللہ کے رسول نے مشورہ مانا جب جنگ خندق میں، خندق تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس کے مشورے سے، حضرت سلیمان اور ان کے مشورے سے کیا. کئی اور جنگوں میں اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ باہر جا کے سٹی کے بیٹل فیلڈ سٹی کو نہ بنائیں. میجورٹی نے کہا نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ بیٹل فیلڈ جو ہے نا، ہم ان کو آنے دیں دروازے پہ، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ. مان لیا، کہا کہ چلو یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، اتنا کوئی بہت زیادہ بیسک مسئلہ نہیں ہے. کئی اور جگہوں پہ اس طرح ائمہ مانتے تھے، پوچھتے تھے. میں آپ کو کئی دن بتاؤں گا کہ ائمہ اپنی بیگمات سے پوچھتے تھے، بچوں سے پوچھتے تھے، یعنی وہ جو غیر معصوم بچے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان سے بھی پوچھتے تھے کہ تمہیں یہ کرنا ہے یا یہ صحیح ہے، تمہارا فیڈ بیک کیا ہے اس مسئلے پہ. پوچھتے تھے ٹھیک ہے، جہاں دیکھتے تھے کہ بیسک پرنسپل کی وائلیشن ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، تو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن جو ہے عام چیزوں کے اندر تو پوچھتے تھے. اب گھر میں جو ہے کھڑکی کے پردے ریڈ ہونے چاہیے یا وائٹ ہونے چاہیے، بیڈ کی چادر کیا ہونی چاہیے، آج کیا کوکنگ میں پکنا چاہیے نہیں پکنا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے رہا ہوں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ یہ چیزیں تو امرہم شورا بینہم ہے. اس میں نہ لیڈر کو ناراض ہونا، بلکہ لیڈر کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو ٹیم اور عوام ہے وہ اتنی باشعور اور انٹلیکچوئل ہے ماشاءاللہ سے. بہترین مینجمنٹ، اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اوپر لانا، تربیت کرنا، شعور دینا، کانفیڈنس دینا، ان کو سکھانا کہ می توانی، بقول ایرانی کہتے ہیں، کر سکتے ہیں ہم. یہ نہیں کہ وہ کہے ہمیشہ جو ہے آپ سانس بھی میری اجازت سے لے لو، لائٹ میری اجازت سے آف کرو، لائٹ میری اجازت سے. یہ تو پھر وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ تو وہی طاغوتیت اور وہی جو فرعونیت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں میں چلی جائیں گی. لیڈرشپ اور قیادت میں ہم نہیں جائیں گے. لیڈرشپ اور قیادت جو ہے وہ رحمت اور رحیم اور مہربان اور لطوف ہوتا ہے، غلطی دیکھ کے بھی نظر انداز کرتا ہے جیسے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اور بالآخری انشاءاللہ تعالیٰ کی جی کوئی سمیہ باجی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں یا پتہ نہیں؟ میں آغا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا. میں ایک ریکویسٹ صرف آرگنائزر سے کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بھلے شارٹ سیشن تھا لیکن
It was a very informative and a very beautiful session. تو اگر کسی پلیٹ فارم پہ ان کی ریکارڈنگس کو سیکوینس کے ساتھ ڈال دیں تو اگر جیسے کچھ لوگ جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور کچھ اور لوگ جوائن کرنا چاہیں تو وہ تسلسل سے پچھلی ریکارڈنگس خود سن سکتے ہیں تاکہ وہ بھی پلیٹ فارم پہ پھر اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں. تو اگر ایسا پاسبل ہو تو یہ آئی تھنک ایک بہت بڑی سروس ہوگی. تو دس از جسٹ اے ریکویسٹ کہ اگر پاسبل ہو تو کہیں پہ ریکارڈنگ 1 ریکارڈنگ 2 کر کے ایک سیکوینس کے ساتھ ان ریکارڈنگس کو ڈال دیں پلیز. تھینک یو سو مچ. جی انشاءاللہ. یہ انفارچونیٹلی پہلی جو ہوئی وہ اس کی تو ریکارڈنگ نہیں ہوئی, آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہوئی ہے, تو انشاءاللہ وہ یوٹیوب پہ ڈالا جائے گا اور لنک بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ, اور آئندہ پروگرامس کے لیے بھی ایسے. تھینک یو سو مچ, ریئلی اپریشیٹ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. سلامت رہیں اور دعا میں یاد رکھیں. اور یہ ماہ دعا بھی ہے اور اس کو بھولے نہیں, فرصت بھی ملی ہوئی ہے اور بہت سارے مریض ہیں کورونا کے, اب پتہ چل رہے ہیں آہستہ آہستہ, مومنین ہیں بہت سارے, خاص کر جو ڈاکٹر ہیں فرنٹ لائن پہ ہیں اور لڑ رہے ہیں, ان کی توفیقات میں خیر میں اضافہ کریں, ان سب کے لیے دعا کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ آقا. تھینک یو. خدا حافظ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام. دعائے امام زمانہ پڑھ لیں جو لوگ ابھی کنیکٹڈ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل نبیک حجت اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.